बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर हम इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं जब नादान होते हैं कि हमारी मुखालफत बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे लोग मुखालिफ हो गए हैं, इख्तलाफ बहुत ज़्यादा हमारे साथ हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली देखेंगे कि हमारी ही मुखालफत क्यों होती है, या ये जुमला ही गलत है कि सिर्फ हमारी मुखालफत होती है। स्पेशली ये सेशन, ये वीडियो उन तमाम बच्चियों के लिए है जो नादान हैं, जो इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। तो आज आपने इस सेशन को कम्प्लीटली देखना है ताकि आप इख्तिलाफ को समझ सकें, मुखालफत को समझ सकें, सो डैट कि आपकी ज़िंदगी जो है वो इससे आसान हो। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है, इसकी बुनियाद ही इख्तिलाफ पे रखी गई। अगर आप वासफ़ अली वासफ़ साहब को पढ़ें तो वासफ़ अली वासफ़ साहब कहते हैं कि जब तक दिन और रात रहेगा इख्तलाफ कायम रहेगा, मुखालफत जारी रहेगी। अगर हम गौर करें तो हम एक ही घर में पलते हैं, एक ही माँ की गोद से जन्म लेते हैं, एक ही माँ की गोद में परवरिश पाते हैं, लेकिन हमारा मिजाज मुख्तलिफ, हमारे जहन मुख्तलिफ, हमारी आदात मुख्तलिफ, हमारे नज़रियात मुख्तलिफ, हमारे अकायद मुख्तलिफ, हमारे मसालिक मुख्तलिफ, बहुत ज़्यादा हम में इख्तलाफ पाया जाता है। चलें उसको भी छोड़ दें तो हम अपने आप पे अगर गौर करें तो ये 5 फिंगर्स हैं, इन 5 की 5 उंगलियां जो है आप अगर देख लें तो इनका साइज़ बराबर नहीं है। अगर मज़ीद बायोमेट्रिक तरीके से देख लें तो हर एक का जो इम्प्रेशन है, जो हम थंब इम्प्रेशन या अदरवाइज़ इनको बायोमेट्रिक लेते हैं, वो सेम नहीं आता, यानी इनमें भी इख्तलाफ मौजूद है। फिर आप इस दुनिया में जितनी चीज़ों पे भी गौर करते हैं तो उसका मुखालफ मौजूद होता है। एक मर्द अल्लाह ताला ने बनाया तो मर्द का मुखालफ जिन्स भी बनाया। इसी तरह बाकी जानवर बनाए, दिन रात बनाए, सूरज चांद बनाया और सियारे बनाए। इसके अलावा मेन हम आ जाते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक भी है, इख्तलाफ राय पे। तो हम इख्तलाफ राय में जिस तरह कहा कि आदात मुख्तलिफ हैं, मिजाज मुख्तलिफ है, और फिर जब खुसूसी तौर पर हम एक यूनिकनेस लेके निकलते हैं, हम एक काम, एक चीज़ के ऊपर फोकस करके कहते हैं कि ये मेरा काम है, फिर हम वहाँ पे एक गलती तो ये करते हैं कि हम दूसरों से मनवाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वही दुरुस्त है। और दूसरी मैं गलती ये करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी इस बात को माने, एक्सेप्ट करें, इसके ऊपर आमीन कहें। मैं ये चाहता होता हूँ कि मेरी कोई मुखालफत ना हो, हालांकि ये मुमकिन नहीं है। एक चीज़ तो एज आ ह्यूमन अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि मुखालफत तो होनी ही होनी है। आप जो चीज़ भी लेके चलेंगे, या तो आप जी 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 करते रहें, फिर तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना चाहते हो, या आपका कोई गोल है, एम है, कोई पर्पज़ है जिसको लेके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो फिर हर सूरत आपके घर से सबसे पहले तो मुखालफत होगी। आपके अपने आपके मुखालफ खड़े हो जाएंगे, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई कहेंगे कि ये तो ट्रेडिशन से हट के है, ये हमारी रवायात से हट के है, ऐसा ना करो। मुखालफत शुरू होगी। फिर जब आप सियासी तौर पे आएंगे, माशरती तौर पे आएंगे, सोशली आएंगे, तो फिर तो इख्तलाफ बढ़ता जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि चंद एक लोग आपके उस नज़रिए को थोड़ा बहुत शायद फॉलो कर लें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि 110% या 100% वो आपका साथ दें, तो ये नामुमकिन है, कभी भी ये इख्तलाफ ख़त्म नहीं हो सकता। अब एक तो ये इसका सल्यूशन है कि हम इख्तलाफ जो है उसको समझ जाएं कि ये होना ही होना है, अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ बिठा लें। दूसरी चीज़ हम जो गलती करते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरा मुखालफ, जिसने मेरे खिलाफ बात की, जिसने मेरे अगेंस्ट कुछ कहा, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों को कहा कि इनको एहतराम का सजदा करो, जिसमें शैतान जो है, इब्लीस जो है, उसने इनकार कर दिया। अब इस बात का, अल्लाह ताला की इस हुक्म का वो मुनकर हुआ, उसने मुखालफत की। अल्लाह ताला ने अपने मुखालिफ को ख़त्म नहीं किया, ये बात समझिएगा। उस वक्त अगर अल्लाह ताला चाहते तो क्या शैतान को ख़त्म नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। अल्लाह कुदरत भी रखता था, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने अपने मुखालिफ को मौका दिया, कहा कि ठीक है, तुम आज़ाद हो और तुम जाके जितने अपने साथी बनाना चाहते हो बना लो। अब जहाँ पे जन्नत बनाएगी
وہاں پہ دوزخ کو بھی بنایا گیا. یہ دونوں مخالف چیزیں ہیں. اگر اختلاف کو ختم کرنا جواز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ختم کر دیتے. اور دوسری یہاں سے بات یہ سیکھے کہ اپنے مخالف جو بندہ ہے اس کی رائے کو برداشت کرنا یا صبر کم از کم کرنا ہے تاکہ ہم سرخرو ہوں، نہ کہ ہمیں اس کو ختم کرنے کی طرف جانا ہے. بینگ اے ہیومن، خصوصی طور پر آج کل اگر آپ سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں یا اپنے نظریاتی مخالف کو دیکھیں، مذہبی طور پر دیکھیں تو ہمارے مختلف مذاہب ہیں، پھر مسلک آ جاتے ہیں، مذہب کے اندر بھی آ جائیں. ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میرا مخالف تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کے اوپر تھپڑوں کی بارش ہونی چاہیے، اس کو جوتے پڑنے چاہیے، اس کی منہ کے اوپر سیاہی پھینکنی چاہیے. یہ آپ اکثر دیکھتے بھی ہوں گے ویڈیوز کے اندر، جب مخالفین آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں. لیکن یہ سلیوشن ہمیں بالکل نہیں دیا گیا. یہ میں نے مثال دی اللہ تعالیٰ نے کس طرح شیطان کے ساتھ رویہ رکھا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو حیات مبارکہ ہے اس سے بھی آپ لے لیں تو آپ نے اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کیا، بلکہ آپ نے کئی ایسے مواقع تھے جہاں پہ ان کے ساتھ کمٹمنٹس بھی کی، ان کو ان کی آزادی رائے کا موقع بھی دیا. کئی ایسی جگہیں جہاں پہ کفار کو معاف بھی کر دیا گیا، ایون ان لوگوں کو معاف کر دیا گیا جنہوں نے آپ کے سگے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا. یہ چیز ہمیں اس لیے بتانا ضروری ہے. خصوصی میں نے کہا کہ جو ہم نادان لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ مخالفت کو آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن مخالف جو رائے آتی ہے، مخالف جو نظریہ آتا ہے، مخالف جو لوگ آتے ہیں، ان کو برداشت کرنا یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. ان کے اوپر صبر کرنا یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. اختلاف رائے کا احترام کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے. اگر ہم کسی کی بات کو سنیں گے نہیں، اس کو برداشت نہیں کریں گے اور ٹھنڈے دماغ سے جواب نہیں دیں گے تو ہم اس دنیا کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے. سب سے پہلا جو ہمارے ساتھ اس میں مسئلہ آئے گا کہ ہماری گروتھ رک جائے گی. کیوں؟ چونکہ ہم مینٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، مینٹلی ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ میری مخالفت اتنی ہے، میں تو سچا نہیں ہوں. یاد رکھیں اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ ایک کامن سینس ہے، یہ روزمرہ کی زندگی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ حیات ہو. زندہ انسان کی مخالفت ہوتی ہے، مردے کی کبھی مخالفت نہیں ہوتی. جب بھی کچھ انسان مر جاتا ہے تو ایون اس کا مخالف بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلیں جی اب وہ چلا گیا ہے، میں نے اس کو معاف کیا، میرا اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جو بندہ حیات ہوتا ہے اس کی مخالفت چلتی رہتی ہے. جہاں پہ پہاڑ ہوں وہاں پہ آپ کو میدان بھی نظر آئے گا، جہاں پہ طوفان ہو وہاں پہ خاموشی بھی آپ کو دکھائی دے گی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہاں پہ مایوسی ہے وہاں پہ خوشی کی نوید بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ امید بھی ہو سکتی ہے. جہاں پہ غم ہوگا وہاں پہ خوشی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ دونوں مخالف چیزیں اس کو کہتے ہیں جوڑے کی شکل میں ہر جگہ آپ کو ملیں گی. پھر جب بگیسٹ گول ہوتا ہے ایز اے لیڈر جب آپ جا رہے ہوتے ہو، یونیکنیس لے کے چل رہے ہوتے ہو، پھر تو کامن سینس ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ کسی ایک بندے نے اٹھ کے کہا تھا کہ زمین گول ہے، لوگوں نے مخالفت شروع کر دی. چلیں گول نہیں، کم از کم بیزلی شکل کی اس نے ثابت تو کر دیا. اسی طرح نیوٹن نے کہا کہ ہر چیز جو ہے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس نے پروف کر دیا. تو شروع میں جب آپ کوئی نظریہ لے کے، جب آپ کوئی آئیڈیا لے کے باہر نکلو گے تو مخالفت ہونی ہے. آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ میں اتنا حوصلہ ہو، اتنی ہمت ہو کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں، اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس کو محبت سے جواب دے سکیں. کسی بھی چیز کا جواب دینا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. جب آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ایک تو احترام نہیں کر رہے، دوسرا آپ اگینسٹ دی نیچر جا رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ختم ہو جائے، سارا کچھ میرے حق میں آ جائے. ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کی سوچ کے لیے، آپ کو نئی سوچ دینے کے لیے، کہ اگر یہ مخالفت ختم ہو جائے، اگر یہ اختلاف ختم ہو جائے تو یہ دنیا کیسی رہے گی؟ کیا اس میں کوئی مزہ رہے گا؟ کیا اس میں کوئی ایڈونچر رہے گا؟ کیا اس کے اندر کوئی لطف باقی رہ جائے گا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اگر غم نہیں ہوگا تو خوشی کا مزہ نہیں آئے گا، خوشی نہیں ہوگی تو غم کو ہم پہچان نہیں سکیں گے. اسی طرح اگر آپ نے زندگی میں گرو کرنا ہے، جو کہ عظیم لوگ کہتے ہیں
کہ اختلاف زندگی میں گرو کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو جمود میں نہیں رہنے دیتا، انسان کو ایک جگہ سٹل کھڑے نہیں رہنے دیتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اب میری مخالفت ہوگی، میں نے اور تگ و دو کرنی ہے، میں نے اور محنت کرنی ہے، اور پھر وہ سٹرگل کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ ایک تحریک بناتا ہے۔ یہ مخالفت ہی ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتی ہے جو ایک تحریک کی شکل بن کے بڑے بڑے انسان سے کام لے لیتی ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہوگا تو آپ زیادہ تحقیق بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مسلک کے حساب سے دیکھ لیں، اگر آپ نظریات کے حساب سے دیکھ لیں، اگر آپ شخصیت پرستی یا اینی تھنگ جو بھی آپ کے دماغ میں ہے، جو بھی آئیڈیا ہے، جو بھی چیز لے کے آپ چاہ رہے ہیں، وہاں پہ اگر آپ کے مخالف کوئی بندہ نہیں ہے، اس کے اوپر نکتہ چینی تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کو امپروو نہیں کر سکتے۔ امپروو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے مخالفین بھی ہوں، خواہ وہ سیاسی طور پہ ہوں، خواہ وہ مذہبی طور پر ہوں، خواہ وہ کسی بھی اور لحاظ سے ہوں۔ تو مخالفت بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے اپنے مخالف کو ختم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ مخالف کو آزاد چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو۔ اس دنیا میں کئی اور آپ ایسے لوگ دے سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق دے سکتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ تو ان کو ختم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد چھوڑا، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، فرشتوں کے ہاتھوں ان کا رزق بھیجتا ہے، جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، جو اس کے اگینسٹ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو رزق دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو فنا نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی اپنے دشمن کو فنا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس اختلاف کا محبت سے جواب دینا ہے، اور اپنے آپ اپنے اس کام کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور فوکس کر کے جو نظریہ، جو ہمارا وہ آئیڈیا ہے اس کو پروف کرنا۔ جب وہ پروف ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی ہمارے مخالفین کی آنکھیں جو ہیں وہ جھک جائیں گی۔ لیکن ڈائریکٹلی اگر ہم اینٹ سے پتھر کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو یہ درست عمل نہیں ہوگا۔ مخالفت آپ کی ہونی ہی ہونی ہے، مخالفت کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی رائے کا احترام کریں، اس کے ساتھ جینا سیکھیں، صبر اور برداشت زندگی میں لائیں، اور زندگی کو انجوائے کریں، اپنے کام پہ فوکس کریں، نہ کہ کسی اور کی اختلاف کے اوپر۔ امید ہے کہ آج کے اس سیشن سے آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا، بہتری آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔